بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مذہب اسلام پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، لیکن کچھ بدبخت انسانوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کی وجہ سے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے وہ یہ نہیں جانتے کہ رزق اور شہرت اسی رب کے ہاتھ میں ہے جس نے پیدا کیا، اور اللہ نے جتنا رزق انسان کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ اس ذات میں دیکھ کر رہتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی بد نصیب بدبخت مشہور لوگوں کا ذکر کروں گی جنہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ باراک اوباما۔ ناظرین، باراک اوباما امریکہ کا سابق صدر رہ چکا ہے۔ امریکہ کی 50% آبادی کا یہ خیال ہے کہ باراک اوباما مسلمان تھا، جس کا نام مبارک تھا، جس کے والد کینیا کی مسلم فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ باراک اوباما کی دادی کا انتقال ہوا، جن کا نماز جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں اپنے بیٹے کے قریب دفن کیا گیا۔ لیکن باراک اوباما نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے عیسائی مذہب کو اپنایا اور اسلام چھوڑا۔ فاطمہ ثنا۔ ناظرین، فاطمہ ثنا کا تعلق انڈیا کی فلم انڈسٹری سے ہے۔ اگر آپ نے فلم دنگل دیکھی ہے تو آپ اسے ضرور جانتے ہوں گے، جس کا تعلق ایک مسلم خاندان سے تھا۔ فاطمہ کے والدین کشمیری ہیں۔ پہلے اس کی چال ڈھال مسلمانوں والی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایسے تو فیمس اور پیسہ نہیں ملنے والا، تو اس نے گندے لباس پہننے شروع کر دیے، جس سے اسے فلم دنگل ملی۔ جب لوگوں نے اسے کرٹیسائز کیا کہ مسلمان ہو کر ایسا لباس کیوں پہنتی ہو، تو اس نے میڈیا میں آ کر کہہ دیا کہ نعوذ باللہ، میں کسی اللہ اور اس کے امر دخل کو نہیں مانتی۔ خیر، یہ بہت ہی بدبخت لڑکی ہے جو مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوئی، لیکن چند ٹکوں کی خاطر اسلام کو چھوڑ دیا۔ سید وسیم رضوی۔ ناظرین، یہ وہ بدبخت ہے جو بھارت کی سیاست میں تھا، جو مسلمان تھا اور شیعہ ایسوسی ایشن کا چیئرمین تھا، لیکن جب مودی کی حکومت آئی تو اس نے مودی سے اپنے تعلقات بڑھائے اور ہندوؤں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے سپریم کورٹ سے اجازت لینا چاہی کہ وہ قرآن مجید کی 26 صورتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اس بدبخت کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ جب اسے اپنے پاس موت آتی نظر آئی تو اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ آج سے مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے۔ اس طرح وہ بزدل شخص ہندوؤں کے پیچھے چھپ گیا تاکہ مسلمان اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ زین ملک۔ ناظرین، زین ملک مشہور برٹش سنگر ہے۔ اس کی پیدائش 12 جنوری 1983 میں ہوئی۔ اس کے والد ایک مسلمان تھے جن کا نام یاسر تھا، جس نے برطانیہ جا کر وہاں برطانوی لڑکی سے شادی کر لی، لیکن اسے پہلے مسلمان کیا۔ زین کے والد نے اسے اسلام کے مطابق پروان چڑھایا، اسے قرآن پڑھایا اور دین اسلام کے بارے میں بتایا، لیکن جب اس نے گانا شروع کیا اور اسے شہرت ملنے لگی تو اس نے اسلام سے دوری اختیار کر لی اور مذہب عیسائیت اختیار کر لیا۔ اس کے خیال میں مذہب اسلام میں رہ کر وہ شہرت اور دولت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے یہی زین بہت خوبصورت لگتا تھا، لیکن اسلام سے دوری اور غلط عادتوں کی وجہ سے اس پر اللہ کی ایسی پھٹکار پڑی کہ اب اس سے بدصورت ترین لڑکا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ دلشاد۔ ناظرین، یہ ایک مشہور کرکٹر ہے جو سری لنکا کا ہے، جس کے والد مسلمان تھے اور ماں ہندو تھی۔ دلشاد کے والد نے اسے قرآن پڑھایا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی لے کر جایا کرتے تھے، لیکن دلشاد کو بچپن ہی سے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ بہت غریب تھا۔ اس کے کوچ نے اسے کہا کہ اگر تم اپنا مذہب اسلام چھوڑ دو اور ہندو مذہب اختیار کر لو تو تمہیں نیشنل ٹیم میں رکھا جا سکتا ہے، لہٰذا دلشاد نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ مشہور اور دولت مند کرکٹر میں شمار ہوتا ہے، لیکن اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، وہ تھی ایمان کی دولت۔ طارق فتح۔ ناظرین، طارق فتح غدار ملک بھی رہ چکا ہے، جو کراچی میں پیدا ہوا اور کئی سالوں سے پاکستان سے بھاگا ہوا ہے۔ اب وہ کینیڈا میں رہتا ہے اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے۔ نرجس دت۔ ناظرین، آج سر میں درد
جو انڈیا فلم کے مشہور ہیرو ہے جانتے ہی ہوں گے۔ نرگس دت اس کی والدہ ہے جس کا اسلامی نام فاطمہ رشید تھا اور والد کا نام عبد الرشید تھا جو راولپنڈی کے مشہور تاجر تھے۔ نرگس دت انڈیا فلم میں ہیروئن کے طور پر کام کیا، تقریباً 70 فلموں میں کام کیا اور اپنے ساتھی سمیر دت سے شادی کر لی۔ شادی کے دوران ہی اس نے اپنا مذہب اسلام چھوڑ دیا اور اپنے شوہر کا ہندو مذہب اختیار کر لیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں موت دے، آمین۔ ناظرین، آپ کا میری ویڈیوز کو پسند کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔